بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ مدارس والوں کا اب تک مذاق اڑاتے تھے، انہی کی میت میں ان مدارس والوں نے آ کر قرآن پڑھا، اس لیے کہ ان کی اولاد تو اس قابل بھی نہیں جو اپنے باپ کی میت پر قرآن پڑھ سکے، اور جو لوگ قرآن پڑھ سکتے ہیں وہ قرآن پڑھتے نہیں کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ یہ صورتحال ہر کسی گھر میں ہے، یا تو اصول یہ ہے یا تو خود عالم بن جاؤ، خود حافظ قرآن بن جاؤ، نہیں پڑھ سکتے، نہیں بن سکتے تو پھر اپنی اولاد کو، اپنی آنے والی نسلوں کو حافظ بعمل اور عالم بنا دو۔ نہ تو خود حافظ عالم بنتے ہیں، نہ اپنی نسلوں کو، اولادوں کو حافظ عالم بناتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ فلاں حافظ نے ایسا نہیں کیا، فلاں مولوی نے ایسے نہیں کیا۔ یہ تو انتہائی بری بات ہے۔ بھائی شکوے شکایت کیوں کرتے ہو؟ کسی پر عیب تلاش کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ عیب تو اللہ کو، عیب تلاش کرنا اللہ کو پسندیدہ عمل نہیں ہے، کیونکہ کسی سچے مومن کی پہچان ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کا عیب تلاش کرے۔ ہنر تلاش کرو، خوبی تلاش کرو۔ اس دنیا میں معصوم ذات اللہ کی ذات، نبی کی ذات ہے۔ بقیہ کائنات میں کوئی کتنا بھی بڑے مرتبہ کے مالک ہو، صحاب رسول ہو، تابعین ہو، تابعین ہو، ائمہ ہو، مجتہدین ہو، تمام کا تمام کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہے۔ معصوم ہے صرف اللہ، اس کے رسول۔ صحابہ رسول کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ رسول معصوم نہیں ہے، لیکن صحابہ رسول محفوظ ہے، معصوم نہیں ہے۔ صحابہ رسول معصوم ہے، اس لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کسی کے عیب کو تلاش نہ کرنا چاہیے۔ ہم نے تو خود گناہ کر کر کے اللہ کی زمین کو ناپاک کر دیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، اسیاں سے ہم نے کبھی کنارہ نہ کیا، دل تو نے پھر بھی ہمارا آزردہ نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تھی تدبیریں، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اب اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہماری جہنم کی تدبیروں کے باوجود، ہمارے گناہوں کے باوجود، ہم نے اللہ کی ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، پھر بھی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی، ہم نعمتیں کھاتے رہے، دندناتے رہے، اور اللہ اس کے رسول کے حکم کو توڑتے رہے۔ تو بھائی یا تو خود حافظ اور عالم بن جاؤ، یا اپنی اولاد کو حافظ عالم بنا لو، نہیں تو کسی حافظ عالم پر انگلی نہ اٹھاؤ، کیونکہ یہی ایک قوم بچی ہوئی ہی ہے اس وقت اس دنیا میں۔ علماء لکھتے ہیں کہ بسا اوقات یہ حافظ اور عالم تھوڑی بہت گناہ کر بیٹھے، بسا اوقات حافظ اور عالم تھوڑی بہت بھول کر بیٹھے، چھوٹا موٹا گناہ کر بیٹھے، یا یہ کسی کو گالی بھی دے دیں، یا میں یہاں تک کہوں گا اگر حافظ اور عالم اپنی داڑھیوں پر رومال باندھ کر سنیما ہال میں بھی چلے جائیں، پھر بھی اس وقت یہ تمام لوگوں سے افضل ہیں، کیونکہ عالم جو ہوتا ہے وہ اللہ سے مانگنا بھی جانتا ہے، اور اللہ سے معافی مانگنا بھی جانتا ہے، اور اللہ سے مانگنا بھی جانتا ہے، کیونکہ اللہ کی الوہیت، اللہ کی وحدانیت، کن باتوں پر اللہ غصہ ہو جاتے ہیں، کن باتوں پر اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور تمام کی تمام اللہ کی عالم کی نظر میں ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے تمام چیزوں کا اس پر ذکر کیا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کسی عالم پر انگلی نہ اٹھائے، کیونکہ انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گربان پر دیکھنا ہے کہ فلاں مولوی نے ایسے نہیں کیا، مسجد کے امام نے ایسے نہیں کیا، پڑھانے والوں نے ایسے نہیں کیا۔ بھائی تم نے کیا کیا ہے اب تک؟ ہم نے اپنے بچوں کو اسٹیجوں پر نچایا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو کرسمس کے نام پر جھوٹ بلوایا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو فنکشن کے نام پر نچوایا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو بے پردہ کیا ہے، ہم نے بہت سراسر گناہ کیے ہیں۔ ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے مینیجر بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، بڑے بڑے عاقل بنتے ہیں، لیکن کوئی بھی عقل مند انسان یہ بات گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کے گھر والے یا اس کے بچے کسی کی نظروں میں گر جائیں۔ بھائی دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے اب مایوس نہیں ہونا ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے، اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں ایک مشن تیار کرنا ہے کہ جس سے ہماری اولاد کا ایمان سلب نہ ہو جائے،
ختم نہ ہو جائے. دھڑا دھڑ فرقے بنتے جا رہے ہیں, دھڑا دھڑ مسلم بچیاں مرتد ہوتی جا رہی ہیں. کیا وجہ ہے؟ کون بچائے گا ان کو؟ ڈاکٹر بچائیں گے, انجینئر بچائیں گے, مینیجر بچائیں گے؟ کون بچائے گا ان کو؟ اسکول والے بچائیں گے. جو اسکول والے یہ تک نہیں بتا سکتے کہ بھائی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا چاہیے یا بیٹھ کر, وہ ایمان کی حفاظت کریں گے؟ بتاؤ کون کرے؟ علماء پہ تو انگلی اٹھا دیں گے, لیکن کسی کا مائی کلال پہ یہ ہمت نہیں ہوتی کہ بھائی ہم کہاں کھوئے ہوئے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے, کسی کو پتا نہیں. بس فلاں مولوی نے ایسا نہیں کیا, فلاں قاری نے ایسا نہیں کیا, فلاں نے ایسا نہیں کیا. بھائی تم نے کیا کیا ہے؟ بچوں کو خوب سارے پیسے دے دو, خوب سارے کھلونے دلا دو, خوب سارے شاپنگ مال لے جاؤ, ہر ایک چیز کی یہی زندگی ہے بس اولاد کی تربیت کے لیے. جب بچہ بڑا ہوگا, اس کے بازوں میں طاقت ہوگی, وہ تمہارے سینہ بسینہ ہو جائے گا, تمہارے قد و قامت کو چھو لے گا, اس وقت اس کو کیسے روکو گے برائی سے؟ پھر اللہ یاد آئے گا, پھر اللہ یاد آئے گا, اور پھر اللہ یاد آئے گا تو پھر کیا بنے گا بتاؤ؟ وقت پر ایک قطرہ کافی ہے, ابر خوش او حام کا, جل گیا کھیت پھر برسا تو کس کام کا. ابھی ہریالی ہے, ابھی پوری طرح فصل ختم نہیں ہوئی ہے, تھوڑی سی بارش اگر لگ جائے گی تو فصل پر بہار آ جائے گی. اگر ابھی آدمی زندہ ہے, مرا نہیں ہے, تھوڑا سا پانی بھی پلا دو گے تو زندہ ہو جائے گا, اس کو ہوش آ جائے گا اگر موت نہیں ہے. لیکن اگر انسان مر گیا ہے یا فصل بالکل خراب ہو گئی ہے, جل گئی ہے, پھر کتنا ہی پانی پلا دو انسان کو, کتنی بارش پڑ جائے آسمان سے, پھر کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے بیکار ہے جو تو سہاروں کو تلاش کر, بیکار ہے جو تو سہاروں کو تلاش کرے, ستون بن کے سہارے تجھے تلاش کرے. تو اللہ تعالی ہم سب کو علماء پر انگلی اٹھانے سے حفاظت فرمائے, اور اپنے بچوں کی تربیت ہے, یہاں تک کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ اگر وہ استنجے و باتھ روم میں جانے تب بھی اس کو وقت دیں کہ بھائی صرف 2 منٹ ہیں تیری استنجے کے لیے, بڑے استنجے کے لیے 5 منٹ ہیں, اس سے زیادہ 1 سیکنڈ میں تجھے لیٹ ہوئی تو اس سے پوچھ تاچھ کریں کیا کر رہا تھا. چھت پر ہے, اس کو دیکھے کہاں ہے, باہر سے گھنٹہ 2 گھنٹے سے باہر ہے, کیوں نہیں آیا اب تک, تجھے کام کیا تھا. کیونکہ اولاد کی تربیت اگر نہ کی تو ایمان کھا جائیں گے لٹیرے. بہت زیادہ نازک مسئلہ ہے. اب کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے. یہ جو علماء کی ذات بچی ہوئی ہے, ان پر چاروں طرف سے حملہ آور ہے, چاروں طرف سے. یہ بہت محنت کر رہے ہیں, بہت مانگتے ہیں اللہ سے, راتوں کو روتے ہیں امت کے لیے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے. اس لیے دنیا صحیح سلامت ہے. جب یہ لوگ علماء ختم ہو جائیں گے تو لا تقوم الساعة حتى يقال فدی اللہ اللہ, اللہ زمین کو توڑ پھوڑ دے گا, اللہ آسمان کو آسمان باقی نہیں رہنے دیں گے, اللہ آسمان کو توڑ دیں گے, ستارے دڑھام دڑھام آ کے گریں گے, زمین بوری کی طرح لپیٹ دی جائے گی, تمام چیزیں ہوں گی, علماء ختم ہوں گے. تو میرے بھائی ہوش کر لے, علماء پہ نقطہ چینی سے حفاظت فرمائے, اور اپنی اولاد کی فکر کریں. قرآن کے تعلق سے, نماز کے تعلق سے, ایمان کے تعلق سے ہر ایک چیز وہ سکھائیں جو اس کی آخرت کی چیز ہو. دنیا کی چیز تو اپنا آپ بھی آ جایا کرتی ہے, لیکن دنیا کی چیز کے لیے آخرت کو نہ بھلائیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر خاتم نصیب فرمائے اور موت سے پہلے مرنے کی تیاری عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.